أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245، جس کا ترجمہ ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور قرض حسنہ دے اور بدلے میں اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی پیدا کرتا ہے، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 ہے۔ اس سے پہلے اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے بارے میں ذکر آ چکا ہے، اس میں جہاد کا مطلب بھی بیان فرمایا تھا، اور یہ بات بھی بتائی تھی کہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے اور مال بھی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے۔ نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دونوں چیزیں امانت کے طور پر ہم سب کو ملی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کے مفہوم میں اور قرآن کریم کی زبان میں یوں کہا جائے کہ یہ دونوں کے دونوں چیزیں ہم اللہ کو دے چکے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت لے چکے ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں چیزیں ہم اللہ کو دے چکے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت لے چکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر وقتی طور پر اس کا ہم کو مالک بنایا ہے۔ ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں، ہم اس کے اصل مالک نہیں ہیں، نہ جان کے اصل مالک ہیں نہ مال کے اصل مالک ہے، بلکہ دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ کوئی بھی چیز کسی کی نہیں ہے، ساری کی ساری ملکیت اور ساری چیزوں کے اوپر بادشاہت صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت اپنی راہ میں، چاہے پھر وہ جہاد ہو یا کوئی بھی ایسا اللہ کا راستہ ہو جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ملتی ہو اور جڑتی ہو، اس راہ میں مال خرچ کرنے کی ایک ترغیب بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح جان کا دینا ضروری ہے اس طرح مال کا دینا بھی ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انداز بھی اتنا بہترین اپنایا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے حکم نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں من ذا الذی۔ قرآن کریم کے اندر کچھ الفاظ اللہ رب العزت نے اس انداز کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ وہ انداز ہی اللہ رب العزت کا ایسا ہے کہ سامنے والا آدمی سن کر فوراً جو ہے اس بات کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کوئی آدمی جب سمجھاتا ہے تو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کون ہے آپ میں سے یہ کام کرے، کون ہے؟ تو جس کو اس بات کا جذبہ ہوتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کام کے اوپر مجھے یہ ملنے والا ہے اور اس کام کی وجہ سے مجھے یہ اتنے انعامات سے نوازا جائے گا، تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ کون ہے آپ میں سے کہ یہ کر کے دکھائیں، کس کے اندر ہمت ہے، کس کے اندر طاقت ہے، تو فوراً جو ہے اس جماعت میں سے اور اس جو ہے بیٹھنے والوں میں سے ایک ایسا آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ رب العزت وہی انداز یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ، کہ اللہ کو قرض دے۔ کس کو قرض دے؟ اللہ کو قرض دے۔ یہ آیت جو ہے کس طرح نازل ہوئی؟ قرآن کریم کی جو ہے ایک اور آیت جو ہے سورہ بقرہ ہی کے اندر ہے، 261 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے
261 نمبر کی آیت ہے من الذی ينفقون اموالهم نہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والوں کی ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دیتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 700 عطا فرماتے ہیں۔ 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے دیے جا رہے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اس کے لیے بڑھا دیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آیت یہاں پر آئی تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا تو اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ کہ میری امت کے اوپر جو ہے اور زیادہ اضافہ فرما دے، 700 نہیں بلکہ اور زیادہ اضافہ فرما دے۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ یہاں پر کوئی تعداد نہیں بتائی کہ اللہ جو ہے کثرت سے جو ہے اضافہ فرمائیں گے ایک نیکی اور ایک صدقے کے اوپر اور ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو بیان فرمائیں کہ یقرض اللہ، اللہ کو قرض دینا، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ کو قرض دینے سے، قرض سے مراد جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کسی کو قرض دیتے ہیں یا کسی کے پاس سے قرض لیتے ہیں، تو دنیا کے اندر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو قرض دیا ہے تو لینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ قرض واپس دیتا ہے، اس کے پاس سے قرض واپس آتا ہے، اور اگر ہم نے کسی کے پاس سے لیا ہے تو ہم اس قرض کو واپس لوٹاتے ہیں۔ تو قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال کسی نہ کسی وقت جو ہے مجھے واپس ملنے والا ہے، اس آدمی سے امید بندی ہوتی ہے کیونکہ مال تو میرا ہی ہے، میں نے اس کو قرض کے طور پر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر اسی چیز کو ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ، اور قرض دینے سے مراد علماء نے مختلف جو ہے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ یہ بھی بیان فرمائیں کہ قرض سے مراد نیک عمل کرنا، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، کل آخرت میں اللہ اس کا ثواب لوٹا کر دیں گے، اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا۔ اسی طریقے سے جو ہے جس طرح قرض واپس ملتا ہے، اللہ کہتے ہیں تو اگر تم میری رضا کے لیے کوئی عمل کرو گے تو کل قیامت کی دن لوٹا کر میں اس کا اجر اور ثواب تمہیں عطا فرماؤں گا۔ کتنا عطا فرماؤں گا اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے، اور حدیث پاک کی جو ہے روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ نیک عمل کرنے میں، چاہے وہ صدقہ کرنا ہو، کوئی بھی کام ہو، آدمی کا اخلاص جیسا ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے مطابق جو ہے اس کو عطا فرماتے ہیں، اسی کے مطابق اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے مفسرین نے جو ہے یہاں پر قرض سے مراد یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ بندوں کو قرض دینا۔ اللہ کو قرض دینے سے مراد کیا بیان فرمایا کہ بندوں کو قرض دیا جائے، اس کی بھی فضیلتیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کے سامنے انسانوں کی پیشی ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت یوں بیان فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں بھوکا تھا، تم نے اس وقت مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بھوکا تھا، تم نے اس وقت مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ آدمی کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں، ہم آپ کو کیسے کھانا کھلائیں، ہم جو ہیں آپ کے محتاج ہیں، آپ تو غنی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کے اندر ایک آدمی نے تم سے کھانا مانگا تھا، تم اس کو کھانا دیتے تو اس کا اجر آج میرے پاس پاتے ہیں، اس کا اجر کیا پاتے ہیں؟ آج میرے پاس پاتے ہیں، کہ مجھے کھانے دینے سے مراد یہ ہے کہ اس بندے کو کھانا دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر اس چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے قرض سے مراد بندوں کو قرض دینا بھی مراد لیا ہے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو 3 جماعتیں اس آیت پر عمل کرنے کے تعلق سے بن گئی، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ تو جو ہے یہ کہنے لگے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کیا ہے؟ محتاج ہے، تبھی تو وہ قرض مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم جو ہے غنی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چوتھے پارے میں یا تیسرے پارے میں اس کا ذکر فرمایا کہ جو بات ان لوگوں نے کہی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے محتاج ہے اور ہم غنی ہیں، اللہ نے اس کو سن لیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ تم جو ہے محتاج ہو اور میں غنی ہوں۔ تم کیا ہو؟ محتاج ہو اور میں غنی ہوں۔ تم کو ضرورت ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہے، واللہ یقبض ویبسط، اللہ جسے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، جسے چاہتا ہے جو ہے فراخی کرتا ہے۔ تو تنگی اور فراخی کرنا جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کو پھر مال کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو مال کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک جماعت تو یہ کہنے لگی، دوسری جماعت جو ہے بخل اختیار کرنے لگی کہ وہ ایسا جو ہے مال سمیٹنے لگی اور دنیا کی محبت میں پڑ گئی کہ ان کو اللہ کی راہ میں نکالنے کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ اور تیسری جماعت جو ہے یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس پر عمل کرنے کے لیے وہ جماعت فوراً تیار ہو گئی، جس کو صحابہ کی جماعت کہتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو ایک صحابی ہے، روایت میں ان کا واقعہ بڑے عجیب انداز کے ساتھ بہت تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کیا ہے، ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب آیت نازل ہوئی تو فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کیا نبی اللہ، کیا اللہ رب العزت ہم سے قرض مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ تو غنی ہیں، ہم محتاج ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ قرض مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں اللہ؟ قرض۔ تو فوراً جو ہے وہ صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یوں ارشاد فرمایا کہ نبی اللہ آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ میرے پاس 2 باغ ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور مال جو ہے میری ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ میں دونوں باغ اللہ کو قرض دیتا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ قرض دینے سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دینا، خرچ کرنا۔ میں دونوں باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو الدحداء کہ ایک باغ جو ہے تم رکھ لو اور ایک باغ اللہ کی راہ میں دے دو۔ ایک بات جو تم رکھو گے وہ تمہاری معاش کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے، گھر والوں کی ضرورت اس سے پوری کرو، اور ایک باغ اللہ کی راہ میں دے دو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ آپ گواہ رہنا، میں دونوں باغوں میں سے وہ باغ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں جس باغ کے اندر 600 درخت کھجوروں کے ہیں۔ کتنے درخت؟ 600 درخت کھجوروں کے۔ آپ اندازہ لگائیے 600 درخت کتنا بڑا باغ ہوگا وہ۔ اور اسی باغ کے اندر ان کی فیملی رہتی تھی، ان کے گھر والے رہتے تھے، ان کی اہلیہ رہتی تھی اسی باغ کے اندر۔ یہ معاہدہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوا، فوراً اپنے گھر کی طرف لوٹے اور باغ میں داخل ہوئے، اور روایتوں کے اندر ہیں کہ بچے اور گھر والے جو ہیں باغ کے پھل کھا رہے تھے، تو فوراً اپنی جو ہے گھر والی سے اور اپنی جو ہے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ فوراً جو ہے اس باغ سے نکل جاؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ حتیٰ کہ اس جو ہے حدیث کے اندر اور اس حدیث کے الفاظ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ان کے بچوں کے اندر جو منہ میں پھل بھی تھے وہ بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال لی کہ میں نے اللہ کے لیے دے دیے، اب اس میں سے کوئی چیز میری نہیں ہے۔ تو فوراً جو ہے وہاں سے نکلے اور انہوں نے ایک لمبے چوڑے جو ہے اشعار اپنی بیوی کے سامنے کہے ہیں۔ اس الفاظ کا خلاصہ یہی ہے کہ میں نے اللہ کے راہ میں یہ خوشی سے دیا ہے، آپ فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ ان کے گھر والے اور وہ وہاں سے نکلے اور دوسرے باغ میں وہ رہنے چلے گئے۔ اور یہ جب واقعہ ہوا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو خوشخبری دی اور فرمایا کم من عذق رضاح ودار فیاح۔ ابو الدحداء کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے خوشخبری سنائی کہ کھجوروں سے لبریز اور بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدحداء کے لیے تیار ہے جنت میں۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اس جو ہے
فراخی کی وجہ سے اللہ کے راہ میں جو ہے یہ باغ دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے اندر بے شمار درخت کی اور کشادہ محلات کی جو ہے ایک خوشخبری سنا دی کہ جنت میں اللہ رب العزت تمہارے لیے باغات اور محلات تیار کر دیے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائیں۔ تو اللہ کے راستے میں عزیز ساتھیوں بزرگوں دینے میں ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ آدمی کی جتنی حیثیت ہے اتنا اللہ کے راہ میں لگاوے۔ دیکھیں اللہ رب العزت یہاں پر ایک دے رہے ہیں اور آگے جو ہے بڑا چڑھا کر دیا جا رہا ہے۔ اور ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ملکیت، ہمارے پاس جو کچھ مال ہے چاہے بھی کسی بھی شکل کا ہو، یہ مال میرا اپنا نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ پھر بھی کتنا بہترین انداز کہہ رہے ہیں کہ کون اللہ کو قرض دینے کے لیے تیار ہے، کون اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہے۔ حالانکہ اللہ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں جو ہے ترغیب کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دیوے۔ قرآن میں تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، جو کچھ ہم نے تم کو رزق کے طور پر دے رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہاں بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جو ہے ترغیب دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ حالانکہ دیا ہوا تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، میرا اپنا کچھ نہیں، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دینا چاہیے۔ اور روایت میں ہے کہ آدمی ایک کھجور اللہ کے راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو بڑا چڑھا کر، اور حدیث میں آتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اس کو اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ہم جو ہے 1 روپیہ صدقہ کریں، 5 روپیہ صدقہ کریں، 10 روپیہ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں دے، یہ اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر آگے ایک لفظ بیان فرمایا قرضاً حسنا، کہ قرض حسنا دینا ہے، قرض بھی دینا ہے تو کیسے دینا ہے؟ قرض حسنا۔ تو یہاں پر قرض حسن سے مراد صاحب روح المعانی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرو تو 2 چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو حلال مال سے ہو تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور دوسرا کہ بطیب خاطر، یعنی دل کی خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ آدمی جب کوئی چیز خرچ کرے تو ایک تو حلال مال ہو کہ حلال مال کے ذریعے سے خرچ کریں، اور دوسری چیز بیان فرمائی کہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یہ دونوں چیزیں ہوگی تو تمہارا یہ دیا ہوا مال اور تمہاری دی ہوئی چیز اللہ کی راہ میں جو ہے قبول ہو جائے گی، اور اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے کچھ جو ہے مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرض حسن سے مراد یہاں پر گھر والوں پر خرچ کرنا بھی قرض حسن ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ پڑھنا بھی قرض حسن ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ بھی قرض حسن ہے کہ یہ بہترین قرض ہے جو اللہ کی بارگاہ میں دیے جائیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرض حسن سے مراد مجاہدہ اختیار کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ قرض حسن سے مراد ہے۔ پھر آگے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑھانے کے لیے 2 مرتبہ لفظ استعمال فرمایا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بلکہ تاکید در تاکید ہے، تاکید در تاکید ہے۔ قرآن مجید کا انداز ہم کبھی کبھی جو ہے اس انداز کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اتنا بہترین انداز ہے کہ اللہ جب کسی چیز پر تاکید بیان کرتے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے ساتھ فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ہم اس کے اوپر بڑھاتے ہیں، اضعافاً بڑھاتے ہیں، پھر فرمایا کثیرا، زیادہ بڑھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ بڑھاتے ہیں۔ ایک تو بڑھاتے ہیں، بڑھاتے ضرور ہیں لیکن کس طرح بڑھاتے ہیں؟ کثیرا، کثرت کے ساتھ، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کثرت کے ساتھ اس کو لوٹا کر واپس دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی جواب آگے دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھ کر خرچ کرو گے کہ میرے پاس بہت سارا مال ہے اور کچھ خرچ کر دیا، اور یہ شیطان دل میں خیال ڈالے کہ اتنا میرے مال کے اندر سے کم ہو گیا، میں کیوں خرچ کروں، کم ہو جائے گا میں کیوں خرچ کروں، تو اللہ رب العزت نے آگے اس کا بھی جواب دیا ہے۔
آگے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی جواب دیا ہے کہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا جواب دیا؟ واللہ یقبض ویبسط، کہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مال کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مال کا لینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہتے ہیں اللہ فراخی کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ تنگی کر دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہے کم دے اور جسے چاہے زیادہ دے، یہ تقسیم ہے اللہ کی۔ دنیا کے اندر بہت سارے انسان ہم کو ایسے ملیں گے جن کے پاس مال کم ہے، آج بھی کم ہے، کل بھی کم تھا، اور آگے تو اللہ کو معلوم ہے کہ کم ہوگا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کی راہ میں دے رہے۔ اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جن کے پاس زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے مال کو تقسیم کر دیا ہے۔ پھر ہم جو ہے کیوں یہ خیال کریں کہ میں اگر خرچ کروں گا تو میری مال کے اندر سے اتنا روپیہ کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑھا کر دیں گے۔ آپ دل میں یہ خیال مت ڈالو کہ تمہارے جو ہے مال کے اندر سے کمی واقع ہو گئی، میرے پاس 500 روپیے تھے تو میں نے 100 روپیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی تو میرے پاس 400 رہ گئے، بلکہ 400 سے بڑھا کر اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں واللہ یقبض ویبسط، اللہ رب العزت جو ہے تنگی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، فراخی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے اور ابھارنے کے لیے بیان فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ ہم دنیا میں تم کو بڑھا کر دیں گے، لیکن آخرت کے معاملہ جہاں پر تم کو واپس لوٹ کر آنا ہے، جہاں سے آئے تھے واپس اسی جگہ پر جانا ہے، تو ہم نیک عمل کا بدلہ جس طرح دنیا میں دیتے ہیں اس طرح آخرت میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ اسی لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ایسی بینک میں جمع کر لو جہاں ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ کیا کا اندیشہ نہیں ہے؟ ہاں، ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں، چوری بھی نہیں ہوگی، کوئی لٹیرا بھی نہیں آئے گا، بینک والے چھاپا بھی نہیں ماریں گے کہ اس کے پاس اتنے سارے روپیے کہاں سے آ گئے، کہاں سے جو ہے اتنے سارا جو ہے مال اور پیسہ ٹرن اوور ہوتا ہے۔ جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا، کسی کے پاس کچھ زیادہ آ جاتا ہے تو پھر لوگوں کی کون سی جماعت بولتے ہیں اس کو، اس کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے، جو چھاپا مارتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، تو ان کی نگاہ اس کے اوپر ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمارا سارا مال کہاں سے آ گیا۔ لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، ہم اللہ کی بینک میں جمع کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں، جمع کرتے جائیں، وہاں کوئی چھاپا نہیں پڑے گا، وہاں کوئی چوری نہیں کرے گا، کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ نہیں ڈالے گا۔ تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی بینک ایسی بینک میں جمع کر دو جہاں پر چوری کا بھی اندیشہ نہیں، ضائع ہونے کا بھی اندیشہ نہیں۔